علامہ اقبال نے جلال الدین رومی کو اپنا مرشد مانا ہے، پیر رومی کے ساتھ سفر ہے، 600 سال کا سفر ہے، فاصلہ ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے دمڑی والی سرکار کو اپنا مرشد مانا، 450 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلے بھی معنی نہیں رکھتے، بنیادی چیز ہے۔ اب جیسے ایک قانون دیا گیا، ایک فلسفے کی بات ہوئی کہ جن کو فزیکلی مرشد میسر نہیں ہے وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لیں۔ اصل چیز ہے صحیح رخ پر نمائندگی۔ دو چیزیں ہیں دنیا میں، بہت برے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ نالج کے بیسک سورس دو ہیں، ایک سماعت ہے اور ایک بصارت ہے۔ ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے، چاہے وہ مرشد سنائے، استاد سنائے، کوئی خطیب سنائے، کوئی اسکالر سنائے، ٹی وی، ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے، اور صرف سنائے جانے کی وجہ سے آج ہم اسلام سے بدک گئے ہیں۔ اسلام دکھایا بھی جائے، دکھانا جن لوگوں نے تھا ان کو مرشد کہا جاتا ہے۔ آج وہ مرشد اویلیبل نہیں ہے، جو لوگ بدکے ہیں اس کی وجہ سے، وہ پراپر شخص کا موجود نہ ہونے کی وجہ سے بدکے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ وہ سلسلہ جو ہے نا، مرشد کا مطلب یہ رشد دینے والا، ہدایت دینے والا۔ اگر کوئی شخص خود مزکی نہیں ہے تو آپ کا تزکیہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے اس کا مزکی ہونا شرط ہے۔ اور کوئی شخص مرشد کے درجے پہ فائز تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزہ نفس ہو چکا ہو، تب وہ آپ کے لیے مثال بنے گا۔ اسی لیے میں اس کو بہت ہلکے انداز میں بھی بات کیا کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے۔ تعلیم قرآن کو کہتے ہیں، تربیت رسول اللہ کو کہتے ہیں۔ ڈیمانسٹریٹ کیا، اگر ڈیمانسٹریٹ کرنے والا مرشد اویلیبل ہے تو اس کو سلام ہے، اور اگر نہیں ہے، کوئی استاد ہے تو اس کو بھی سلام ہے۔ آگہی لینی ہے سچائی کی طرف، محبت کی طرف، اللہ تک جانے کے راستے آسان طریقے سے۔ اب جیسے بات ہو رہی تھی لازمی مرشد کی، دو سلسلے ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ مجددی سلسلے کو جوڑا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نقشبند اپنا قادریہ، چشتیہ اور سہروردی کو ملایا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ہم دونوں کے قائل ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، صحیح۔ مگر اگر تاریخ آپ اٹھائیں تو پہلے 600 سال تک کوئی بیعت نظر نہیں آتی، تاریخ خاموش ہے وہاں۔ اس وقت تک بیعت کا تصور جو ہے وہ صرف حکمران کے ساتھ ہے، اس کی وفاداریوں، کیونکہ بیعت کا تو تصور ہی بے سے ہے، اپنے آپ کو بیچ دینا، فروخت کرنا۔ میں گزارش کروں گا جی پلیز، تو یہ بہت پلیز، تو یہ ایک ایسا تسلسل ہے۔ اب جیسے دادا صاحب نے جو کتاب لکھی کشف المحجوب، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ لکھتا اگر ایک سوال مجھ سے نہ پوچھا جاتا، اور وہ سوال تھا جبر و قدر کا، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسن کیا نام تھا ان کا، بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا خط کے ذریعے سے، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے، یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اس میں بعض اوقات کوئی تاریخی اس میں معاملات بھی ہیں۔ بیعت تو بہت بڑا کام ہے، اللہ کرے کہ کسی کو یہ توفیق ہو کہ وہ بیعت کو سمجھ لے اور اپنے آپ کو بیچ دے، اللہ فروخت۔ میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جب مجھے لوگ اللہ ہے بیعت کی بات کرتے ہیں نا تو میں انہیں ایک ڈیمانسٹریشن والی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اور دایاں ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے دیا کہ میں اب تیری گائیڈنس میں سفر کروں گا زندگی کا، جو بھی کروں گا۔